بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن و سنت کی تصریحات سے بلا شبہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یاجوج ماجوج انسانوں ہی کی قومیں ہیں، عام انسانوں کی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، کیونکہ قرآن پاک کی نص صریح ہے وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ ہم الباقین، یعنی طوفان نوح علیہ السلام کے بعد جتنے انسان زمین پر باقی ہیں اور رہیں گے وہ سب کے سب حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے۔ تاریخی روایات اس پر متفق ہیں کہ وہ یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کے متعلق اسرائیلی روایات اور تاریخی کہانیوں میں بہت بے سر و پا عجیب و غریب باتیں مشہور ہیں، جن کو بعض مفسرین حضرات نے بھی تاریخی حیثیت سے نقل کر دیا ہے، مگر وہ خود ان کے نزدیک بھی قابل اعتماد نہیں۔ قرآن پاک نے ان کا مختصر سا حال بیان کر دیا ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بقدر ضرورت تفصیلات سے بھی امت کو آگاہ کر دیا ہے۔ ایمان اور اعتقاد صرف اس بات پر رکھیں جو قرآن اور احادیث صحیحہ میں آ گئی ہے۔ اس سے زائد تاریخی اور جغرافیائی حالات جو مفسرین، محدثین اور مورخین نے ذکر کیے ہیں وہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور غلط بھی۔ جمہور محدثین اور مورخین یاجوج ماجوج کو یافس ابن نوح علیہ السلام کی اولاد قرار دیتے ہیں، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ یافس ابن نوح کی اولاد حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے ذوالقرنین کے زمانے تک دور دور تک مختلف قبائل اور مختلف قوموں اور مختلف آبادیوں میں پھیل چکی تھی۔ قرطبی نے اپنی تفسیر میں بحوالہ سدی نقل کیا ہے کہ یاجوج ماجوج کے 22 قبیلوں میں سے 21 قبیلوں کو سد ذوالقرنین سے بند کر دیا گیا، اور ان کا ایک قبیلہ سد ذوالقرنین کے باہر کی طرف رہ گیا۔ یاجوج ماجوج جن قوموں کا نام ہے یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ سب کے سب سد ذوالقرنین کے پیچھے ہی محصور ہو گئے ہوں۔ ان کے کچھ قبائل اور قومیں سد ذوالقرنین کے اس طرف بھی ہوں گے، البتہ ان میں سے جو قتل و غارت گری کرنے والے وحشی لوگ تھے وہ سد ذوالقرنین کے ذریعے روک دیے گئے۔ مورخین عام طور سے ان کو ترک یا مغول یا منگولین لکھتے ہیں، مگر ان میں سے یاجوج ماجوج نام صرف ان وحشی، غیر متمدن، خونخوار ظالم لوگوں کا ہے جو تمدن سے آشنا نہیں ہوئے۔ انہی کی برادری کے مغول یا ترک یا منگولین جو متمدن ہو گئے وہ اس نام سے خارج ہیں۔ یاجوج ماجوج کی تعداد پوری دنیا کے انسانوں کی تعداد سے کم از کم 1 اور 10 کی نسبت سے ہے، یعنی یاجوج ماجوج کی تعداد انسانوں کی تعداد سے 10 گنا زیادہ ہے۔ یاجوج ماجوج کی جو قومیں اور قبائل سد ذوالقرنین کے ذریعے اس طرف آنے سے روک دیے گئے ہیں وہ قیامت کے بالکل قریب تک اسی طرح محصور رہیں گے۔ ان کے نکلنے کا وقت ظہور مہدی علیہ السلام پھر خروج دجال کے بعد وہ ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر دجال کو قتل کریں گے۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے یاجوج ماجوج کے کھلنے کے وقت سد ذوالقرنین مندہم ہو کر زمین کے برابر ہو جائے گی۔ اس وقت یاجوج ماجوج کی بے پناہ قومیں بیک وقت پہاڑوں کی بلندیوں سے اترتی ہوئی سرعت رفتار کے سبب ایسی معلوم ہوں گی کہ گویا یہ پھسل پھسل کر گر رہے ہیں، اور یہ لاتعداد وحشی انسان عام انسانی آبادی اور پوری زمین پر ٹوٹ پڑیں گے، اور ان کے
قتل و غارت گری کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بامر الہی اپنے ساتھی مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر پناہ لیں گے، اور عام دنیا کی آبادیوں میں جہاں کچھ قلعے یا محفوظ مقامات ہوں گے وہ ان میں بند ہو کر اپنی جانیں بچائیں گے۔ کھانے پینے کا سامان ختم ہو جانے کے بعد ضروریات زندگی انتہائی گرا ہو جائے گی۔ باقی انسانی آبادی کو یہ وحشی قومیں ختم کر ڈالیں گی، ان کے دریاؤں کو چاٹ جائیں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقا کی دعا سے پھر یہ ٹڈی دل قسم کی بے شمار قومیں بیک وقت ہلاک کر دی جائیں گی۔ ان کی لاشوں کی وجہ سے ساری زمین پٹ جائے گی اور ان کی بدبو کی وجہ سے زمین پر بسنا مشکل ہو جائے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقا ہی کی دعا سے ان کی لاشیں دریا میں بہا دی جائیں گی، اور پھر ایک عالمگیر بارش کے ذریعے پوری زمین کو دھو کر پاک اور صاف کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد تقریباً 40 سال امن و امان کا دورہ ہوگا۔ زمین اپنی برکات اگل دے گی، کوئی مفلس اور محتاج نہیں رہے گا، کوئی کسی کو نہیں ستائے گا، سکون اور امن ہوگا، آرام اور راحت عام ہوگی۔ اس امن و امان کے زمانے میں بیت اللہ کا حج اور عمرہ جاری رہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات اور روضہ اقدس میں دفن روایات حدیث سے ثابت ہیں۔ اس کی بھی یہی صورت ہوگی کہ وہ حج یا عمرہ کے لیے حجاز کا سفر کریں گے۔ اس کے بعد مدینہ طیبہ میں ان کی وفات ہو جائے گی اور وہ روضہ اقدس میں دفن کیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری زمانے میں بذریعہ وحی خواب آپ کو دکھایا گیا کہ سد ذوالقرنین میں ایک سوراخ ہو گیا ہے، جس کو آپ نے عرب کے لیے شر و فتنے کی علامت قرار دی۔ اس دیوار میں سوراخ کو بعض محدثین نے اس طرح لیا ہے کہ سد ذوالقرنین کمزور ہو چکی ہے، خروج یاجوج ماجوج کا وقت قریب آ گیا ہے، اور اس کے آثار عرب قوم کا تنزل اور انحطاط کے رنگ میں ظاہر ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کا قیام زمین پر 40 سال ہوگا۔ ان سے پہلے حضرت مہدی علیہ السلام کا زمانہ بھی 40 سال رہے گا، جس میں کچھ حصہ دونوں کے اجتماع و اشتراک کا ہوگا۔ حضرت مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 30 سے اوپر کچھ سال پہلے ظاہر ہوں گے، اور ان کا مجموعہ زمانہ 40 سال ہوگا۔ اس طرح 5 یا 7 سال تک دونوں حضرات کا اجتماع رہے گا، اور ان دونوں زمانوں کی خصوصیت یہ ہوگی کہ پوری زمین پر عدل و انصاف کی حکومت ہوگی، زمین اپنی برکات اور خزانے اگل دے گی، کوئی فقیر اور محتاج نہیں رہے گا، لوگوں کے آپس میں بغض و عداوت قطعاً نہیں رہے گی۔ ہاں، حضرت مہدی علیہ السلام کے آخری زمانے میں دجال اکبر کا فتنہ عظیم ہوگا، سوائے مکہ اور مدینہ اور بیت المقدس اور کوہ طور کے سارے عالم پر چھا جائے گا، اور یہ فتنہ دنیا کے تمام فتنوں سے عظیم تر ہوگا۔ دجال کا قیام اور فساد صرف 40 دن رہے گا، مگر ان 40 دنوں میں سے پہلا دن 1 سال کا ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کا، اور تیسرا دن 1 ہفتے کا ہوگا۔ باقی عام دنوں کی طرح ہوں گے، جس کی صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ دن اتنے طویل کر دیے جائیں کیونکہ اس آخری زمانے میں تقریباً سارے واقعات معجزے کے طور پر ہوں گے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ دن رات تو اپنے معمول کے مطابق ہوتے رہیں، مگر دجال کا بڑا ساحر ہونا حدیث سے ثابت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے سحر کے اثر سے عام مخلوق کی نظروں میں یہ دن رات کا تغیر اور انقلاب ظاہر نہ ہو، اور وہ اس کو
ایک ہی دن دیکھتے اور سمجھتے رہیں۔ حدیث میں جو اس دن کے اندر عام دنوں کے مطابق اندازہ لگا کر نمازیں پڑھنے کا حکم آیا ہے، اس سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ حقیقت کے اعتبار سے تو دن رات بدل رہے ہوں گے، مگر لوگوں کے احساس میں یہ بدلنا نہیں ہوگا۔ اس لیے اس ایک سال کے دن میں 360 دنوں کی نمازیں ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ورنہ اگر دن حقیقتاً ایک ہی دن ہوتا تو شریعت کی رو سے اس میں صرف ایک ہی دن کی 5 نمازیں فرض ہوتیں۔ دجال کا کل زمانہ اس طرح کے 40 دن کا ہوگا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر دجال کو قتل کر کے اس فتنے کو ختم کر دیں گے، مگر اس کے ساتھ ہی یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا جو پوری دنیا میں فساد اور قتل و غارت گری کریں گے، مگر ان کا زمانہ بھی چند ایام ہی ہوں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ سب بیک وقت ہلاک ہو جائیں گے۔ غرض حضرت مہدی علیہ السلام کے زمانے کے آخر میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے شروع میں 2 فتنے دجال اور یاجوج ماجوج کے ہوں گے جو تمام زمین کے لوگوں کو تہو بالا کر دیں گے۔ اس کے بعد پوری دنیا کے اندر عدل و انصاف اور امن و سکون اور برکات و ثمرات کا دورہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اسلام کے سوا کوئی کلمہ اور مذہب زمین پر نہیں رہے گا۔ زمین اپنے خزانے اگل دے گی، کوئی فقیر اور محتاج نہیں رہے گا، درندے اور زہریلے جانور بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، غرض کہ ہر طرف امن و امان ہوگا۔ ناظرین، ویڈیو کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل کا آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ اسلام سے متعلق ہر نئی اچھی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے اور ہم سب اس سے استفادہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔